فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم، یہ فصل ہے نماز روزے کی معافی کے بیان میں، نماز روزے کے معاف ہونے کے بیان میں۔ اس فصل کے اندر کچھ ایسے مسائل کو بیان کیا جائے گا، کچھ ایسی صورتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن صورتوں میں نماز معاف ہو جاتی ہے، یعنی اس کو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی جانب سے فدیہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے وصیت کرنا بھی ضروری نہیں۔ کیا کیا صورتیں ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھا، ایک آدمی سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھا اور 5 نماز کے وقت گزرنے سے پہلے وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، تو اس صورت میں یہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے، نہ ہی قضا ہے اس کے ذمہ اور نہ ہی ان نمازوں کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کے لیے رشتہ داروں کو وصیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھا، 5 نماز سے زائد کا وقت، 6 نماز یا اس سے زائد کا وقت اسی طرح گزر گیا، آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ نماز معاف ہو جائے گی، اس سے نماز کی معافی مل جائے گی، نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر 5 نماز سے کم یا 5 نماز کے بقدر یہ کیفیت رہتی ہے اور 5 چھٹا نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو بھی اس صورت میں کہتے ہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی فدیہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور بیمار پڑنے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں رہ سکا اور اس نے روزے کو چھوڑ دیا رمضان کے دنوں میں، لیکن رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہو پایا تھا کہ رمضان ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب جو روزہ وہ نہیں رکھ سکا ہے اس کی قضا اس کے ذمہ نہیں اور نہ ہی فدیہ۔ اسی طریقے سے ایک آدمی حالت سفر میں نکلا تھا اور سفر کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے، تو اس نے رخصت کا فائدہ اٹھایا اور روزہ نہیں رکھا، لیکن رمضان کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، تو ان کو وقت ملا ہی نہیں قضا کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں روزے کی قضا ان کے ذمہ نہیں ہے اور نہ ہی فدیہ ادا کرنا ان کے ذمہ واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھا لیکن 4 وقت گزر جانے کے بعد وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 2-3 وقت گزرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو چونکہ ان کو اتنا وقت مل گیا تھا جس میں وہ نماز پڑھ سکتا تھا، قضا کر سکتا تھا، تو اب جتنی نمازیں ان کے ذمے میں واجب ہو چکی ہے اگر وہ اس کو نہیں پڑھ سکا ہے تو اب ان کے ذمے ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کرے کہ میری نماز جو چھوٹ گئی اس کا تم فدیہ ادا کر دو، یہ وصیت کرنا ان کے ذمے واجب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی بیمار پڑا، روزہ نہیں رکھ سکا، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، پھر تندرست ہو گیا، وہ ان دنوں میں اتنا اس کو موقع مل گیا تھا کہ جتنا روزہ ان کا چھوٹ گیا تھا وہ قضا کر سکتا تھا، لیکن قضا نہیں کیا یہاں تک کہ اس کے انتقال کا وقت آ گیا، تو اب ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان روزوں کے فدیے کی وصیت کرے اپنے رشتہ داروں کو اور یہ کہے کہ ہر روزے کی طرف سے تم ایک فدیہ ادا کر دو۔ اسی طرح ایک آدمی سفر میں نکلا، سفر شرعی میں اس کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکا لیکن واپس آ گیا، رمضان کے بعد ان کو موقع ملا اور اتنا موقع ملا کہ جتنا روزہ ان کا چھوٹ گیا تھا اتنے روزے کی وہ قضا کر سکتا تھا لیکن کیا نہیں، اور کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کرنے سے پہلے اس وقت وصیت کرنا ضروری ہے کہ اس روزے کی جانب سے تم فدیہ ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ جتنی نمازیں اس کے ذمے واجب ہوئی ہے، قضا ہوئی ہے، اتنا وقت اس کو نہیں مل سکا پڑھنے کا، مثلا افاقہ ہوا اور وہ 2 وقت کی نماز قضا کر سکتا تھا لیکن وہ قضا نہیں کر سکا، اللہ کا پیارا ہو گیا، حالانکہ اس کے ذمے 5 وقت کی نماز ہے،
تو اب ایسی صورت میں صرف 2 وقت کی نماز کی فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا اس کے ذمہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ یا مثال کے طور پر 10 روزہ نہیں رکھ سکا وہ حالت سفر میں، ٹھیک ہے، رمضان کے بعد اس کو 5 دن کا وقت ملا اور 6 دن ان کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ 5 دن کے اندر 5 روزے کی قضا کر سکتا تھا، نہیں کیا، تو اب 5 دن کے روزے کے وقت اس کے لیے وصیت کرنا کیا ہے؟ واجب۔ 10 روزے کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے، صرف 5 روزے۔ جتنا موقع مل گیا، جتنے میں وہ ادا کر سکتا تھا اتنے کی وصیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ ایک آدمی کو اتنا وقت نہیں ملا یا اتنا یاد نہیں رہا کہ وصیت کرنی، اور وہ بھول گیا اور نماز اس کے ذمے میں قضا ہو گئی تھی، روزہ قضا ہو گیا تھا، اس کو وہ ادا کر سکتا تھا، وقت مل گیا تھا، روزہ رکھ سکتا، اتنا موقع اس کو مل گیا تھا، لیکن رکھا نہیں، وصیت بھی نہیں کر سکا، تو ابھی کیا کرے گا؟ اگر ان کے رشتہ دار ان نماز اور روزوں کی جانب سے فدیہ ادا کر دیتا ہے تو کیا ان کی معافی ہو جائے گی؟ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے امید یہ ہے کہ اگر ان کے رشتہ دار فدیہ ادا کر دے تو ایسی صورت میں ان کی معافی ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئے؟ یہ چند مسائل۔ اب مسئلہ ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ صدقۃ الفطر جتنا ادا کیا جاتا ہے اتنے ہی بقدر میں غلہ ادا کرنا۔ گیہوں ہے تو نصف سا گیہوں، جو ہے تو 1 سا جو، کھجور ہے تو 1 سا کھجور، کشمش ہے تو 1 سا کشمش، ایک نماز کی جانب سے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ نصف سا گیہوں کا اعتبار کر لیتے ہیں، آسانی ہوتی ہے، کم خرچ پڑتا ہے، اور نصف سا موجودہ وزن کے اعتبار سے ہوتا ہے 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام، 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام، تقریباً 75 گرام کے آس پاس۔ یا تو وہ گیہوں اتنا نکال کر کے ایک روزے کے بدلے یا ایک نماز کے بدلے ایک فطرہ دے دے، یا اگر گیہوں نہیں دے سکتا ہے نصف سا تو نصف سا کی جو بازاری قیمت ہو وہ نکال کر کے وہ دے دے۔ مثلا اگر گیہوں ہے 40 روپیہ تو 1.5 کلو کی قیمت کتنی ہو جائے گی؟ تقریباً 65 روپیہ، تو ایک فطرے کی قیمت بنتی ہے 65 روپیہ۔ تو اگر وہ 5 نمازیں اس کے ذمے میں ہیں تو 5 فدیہ ادا کرے گا، یعنی 65 کو 5 میں ضرب دے دیجئے، جتنا ہوتا ہے اتنا پیسہ نکالنا۔ 10 روزہ قضا ہو گیا تو ہر روزے کی جانب سے ایک فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ 5 روزہ ہے تو 5 فدیہ، 10 روزہ ہے تو 10 فدیہ ادا۔ لیکن مان لیجئے کہ ایک آدمی نے وصیت کیا کہ میرے ذمے میں 50 نمازیں باقی ہیں، مثلا میں کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اشارے سے بھی میں نماز پڑھ سکتا تھا لیکن میں پڑھ نہیں سکا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں قضا کروں، تم فدیہ ادا کر دیں۔ لیکن اس نے جو مال چھوڑا ہے اس مال میں سے صرف 1/3 مال ہی میں اس کی اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ مثلا اگر وہ 3000 روپیہ چھوڑا ہے ترکے میں تو صرف 1000 روپیے ہی سے اس کے فدیے کو ادا کیا جائے گا۔ جب ایک فدیے کی قیمت ہے 65 روپیہ تو آپ اندازہ لگائیے، اگر 10 روزہ ہو، 10 نماز ہو تو 660 روپیہ، 20 نماز ہو تو 1200-1300 کے آس پاس ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ 17-18 ہی کے برابر وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے اس پیسے سے، حالانکہ اس کے ذمہ کتنی نمازیں ہیں؟ 50 نمازیں۔ اب کیا کرے گا؟ ایک تو صورت یہی ہے کہ رشتہ دار اپنی جانب سے ادا کر دے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک تدبیر کرے۔ تدبیر یہ کرے کہ کسی فقیر کو جو ضرورت مند ہے، جن کو فدیہ کی رقم دی جا سکتی ہے، ان کو بلائے، ان کو سمجھائے کہ دیکھو میت کے ذمے اتنے وقت کی نماز قضا ہے، اس کی فدیہ میں ادا کر رہا ہوں، لیکن اتنی رقم نہیں ہے کہ میں مکمل ایک بار ہی ادا کر سکوں، یہی اس کی رقم ہے۔ تم ایسا کرو، میں بطور فدیہ کے تم کو دے دیتا ہوں، تم مجھے واپس کر دینا مالک بن جانے کے بعد، پھر میں دوبارہ تم کو دے دوں گا، پھر تم واپس کر دینا، پھر میں تم کو تیسری مرتبہ دے دوں گا، تم مجھے واپس کر، یہ کرتا رہے یہاں تک کہ تمام نمازیں اس کے ذمے سے ثاقب ہو جائیں۔ مثلا 1000 روپیہ اس نے فقیر کو دے دیا اور 17 نماز کی فدیہ ادا ہو گئی، پھر وہ فقیر دوبارہ وہ پیسہ واپس کر دے مالک کو جس نے دیا ہے، وہ قبضہ کر لے، اب یہ اس کی ملکیت ہے، پھر دوبارہ بطور فدیہ کے وہ ادا کرے، تو 17 × 34
پھر وہ فقیر کیا کرے، وہ پیسہ واپس کر دے ان کو، وہ قبضہ کر لے، پہلے قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد اس کی ملکیت ہو جاتی، پھر وہ واپس کر دے، پھر یہ دوبارہ اور بقیہ نماز کی جانب سے فدیہ ادا کر دے، دے دے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ کم رقم میں بھی ان کی ساری نماز کی فدیہ ادا کر دی جائے گی۔ تو کم رقم میں فدیہ ادا کرنے کی یہ شکل ہے، اور یہی حکم ہے ان عبادات کا جو عبادات بدنیہ کے قبیل سے ہے۔ اس میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ اس کی نماز چھوٹ گئی، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ عبادات بدنیہ کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادات تین طرح کی ہے، ایک ہے عبادات بدنیہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ان عبادتوں کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی ہے، اگر ذمے میں ہے تو وہ فدیہ ادا کرے گا۔ یا مثلا اعتکاف کی نظر مان لیا، یا مثلا وہ نظر یہ مان لیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 20 وقت کی نماز پڑھوں گا یا 20 رکعت میں نماز پڑھوں گا، اور وہ نماز نہیں پڑھ سکا، انتقال کرنے لگا، تو اب اس صورت میں اس کی نیابت یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی کہے کہ میں 20 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں یا 20 رکعت نماز میں پڑھ لیتا ہوں، بلکہ ایسی صورت میں اس کو فدیہ ہی ادا کرنا۔ اور ایک ہے عبادت کی قسم عبادات مالیہ، عبادات مالیہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ کسی کا قرض لے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نیابت ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ وہ جو مال ہے اس مال میں سے اس کو ادا کر دو، تو مال ہی ادا دی جائے گی، اس کے اندر کوئی آدمی اپنی طرف سے عبادت تو اس میں کرے گا نہیں۔ اور ایک ہے وہ عبادت جو من وجہ مال بھی ہے اور من وجہ بدنی بھی، عبادت مالیہ بھی ہے بدنی بھی، جیسے کہ حج ہے، اس میں نیابت ہو سکتے۔ ایک آدمی حج نہیں کر سکا یا بوڑھا ہو گیا ہے، اب حج نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وصیت وہ کرے گا کہ تم میری جانب سے کسی کو حج کرا دینا، یا اپنی زندگی وہ کسی سے حج بدل کروا دیں۔ تو عبادات، وہ عبادات جو عبادات بدنیہ کے قبیل سے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی، جو عبادات مالیہ کے قبیل سے اس میں نیابت ہو سکتی ہے، اور جو عبادات من وجہ مالی ہے اور جن من وجہ بدنی ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ فصل فی اسقاط الصلاۃ والصوم، یہ فصل ہے نماز اور روزے کے معاف ہونے کے بیان میں۔ اذا مات المریض ولم يقدر على الصلاۃ بالایماء لا يلزمه الایساء بها وان قلت، جب بیمار شخص انتقال کر جائے حالانکہ وہ اشارے سے یعنی سر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھا، تو اب اس صورت میں آپ پڑھ چکے کیا مسئلہ، اگر 5 نماز سے زائد یہی کیفیت رہتی ہے تو قضا ساقط، لیکن 5 نماز سے کم یہ کیفیت رہتی ہے لا يلزمه الایساء بها، تو ان نمازوں کے فدیے سے متعلق وصیت کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا، تو اس پر لازم نہیں ہوگا ان نمازوں کی وصیت کرنا، ان نمازوں کی فدیے کی وصیت۔ نماز کی وصیت کیسے کرے، اس میں نیابت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ نماز کے فدیے کی وصیت کرنا یہ لازم نہیں ہوگا، اگرچہ وہ کم ہو۔ اور اگر نمازیں بہت زیادہ ہو گئی ہے، مثلا نہیں پڑھ سکا کاہلی کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا لازم ہوگا اس کے ذمہ۔ مثلا 50 وقت کی نماز قضا ہو گئی ہے، نہیں پڑھ سکا، انتقال کا وقت آ گیا، اب وہ وصیت کرے گا کہ تم اتنا فدیہ ادا کر دو گے میرے مال سے۔ وَقَدَ الصَّوْمُ إِنْ أَفْطَرَ فِيهِ الصَّائِمُ وَالْمَرِيضُ، اور اسی طرح کا مسئلہ ہے روزے کا کہ جب آدمی روزے سے مراد رمضان میں، جب مسافر رمضان میں یا بیمار شخص رمضان میں افطار کر لے، افطار کے مطلب روزہ نہ رکھے، اور یہی مسئلہ ہے روزے کا، جو مسئلہ نماز کا ہے وہ مسئلہ روزہ کا۔ ان افطر فی ہے، ان افطر فی رمضان، کہ اگر روزہ توڑ دے رمضان میں مسافر آدمی یا بیمار آدمی، وہ مات قبل الاقامت والصحت، اور مسافر آدمی مقیم ہونے سے پہلے مر جائے اور بیمار آدمی صحیح ہونے سے پہلے مر جائے، تو بھی ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اس پر وصیت کرنا لازم نہیں۔ لیکن اگر رمضان کے بعد مرتا ہے، تندرست ہونے کے بعد مرتا ہے، تو اب کیا حکم، وعلیہ الوصیۃ بما قدر علیہ وبقی بذمتہ، اور اس شخص کے ذمے یعنی اس مریض یا اس روزہ توڑنے والے شخص کے ذمے وصیت کرنا لازم ہے اسی کے بقدر جس پر وہ قادر ہوا ہے، اسی کے بقدر جس پر وہ قادر ہے، جتنا وقت اس کو ملا ہے جس میں وہ جتنا روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کی وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جائے اور اس کے ذمے میں باقی ہے۔ فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ ثُلُثِ مَا تَرَكَ، تو اس کی جانب سے، اس میت کی جانب سے، میت کے رشتہ دار
چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے وہ فدیہ نکالے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ثلث ما بقیہ کا مطلب جائیداد اگر وہ 3000 روپیہ چھوڑ کے مرا ہے تو صرف 1000 روپیہ میں سے نکالا جائے گا، یہ ہوتا ہے ثلث۔ کیسے نکالے گا؟ کہتا ہے کہ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَلِصَلَاةِ كُلِّ وقت، ہر روزے کی طرف سے ایک فدیہ اور ہر وقت کے نماز کی طرف سے ایک فدیہ، حتی الوتر، یہاں تک کہ وطر نماز کی طرف سے بھی ایک فدیہ نکالے گا۔ یعنی فدیہ دینے کی جب بات آئے گی تو 5 نماز فرض اور 1 نماز وطر، یہ 6 نماز کی، یعنی ایک دن میں 6 نماز کی فدیہ ادا کرنی پڑے گی۔ البتہ سنت، مستحب اور دیگر جو نوافل وغیرہ نماز ہے اس کا فدیہ وغیرہ نہیں۔ کتنا نکالے گا؟ کہتا ہے نصف صاع من بر، نصف سا گیہوں، او قیمتہ، یا اس کی قیمت۔ نصف سا گیہوں کتنے ہیں؟ 1.5 کلو 74 گرام 640 ملی گرام، یا تو اتنا نکالے ایک فدیہ، یا اس کی جو قیمت بنے وہ ہے ایک فدیہ۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب کہ وہ وصیت کر کے مرا ہے مرنے سے پہلے۔ وَإِن لَّمْ يُوصِ، اور اگر وہ وصیت نہ کرے کس کی؟ فدیہ ادا کرنے کی۔ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اور اس کی جانب سے ان کے رشتہ دار، ان کا ولی احسان کرے، یعنی اپنی جانب سے ادا کر دے، جاز تو جائز ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز وغیرہ کو، نماز کی کوتاہی وغیرہ کو معاف کر دیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ سوچے کہ ارے پیسہ نکالیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، نماز کا جو فدیہ دیں گے اس سے بہتر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اسی کی طرف سے، تو کہتے ہیں عبادات بدنیہ کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی ہے، نماز کا فدیہ ہی دینا ہوگا، اس کی نیابت نہیں ہوگی۔ ولا یصح ان یصوم، اور جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، کون؟ ولی، مرنے والے شخص کا رشتہ دار۔ ولا ان یصلی علیہ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کی طرف سے وہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھے، اس کی طرف سے روزہ رکھے گا اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اس کے ذمہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ عبادات بدنیہ کے اندر نیابت نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کہے استاذ اپنے شاگرد سے کہ میری طرف سے تم نماز پڑھ لو ظہر کے، تو نماز کے ذمہ سے ساقط ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی شادی کہے گا ارے میری طرف سے تم آج نماز پڑھ لو، تم کو ہم بریانی کھلا دیں گے، تو نماز ساقط ہوگی اس کے ذمہ سے؟ نہیں ساقط، اس لیے کہ عبادات بدنیہ کے اندر نیابت نہیں ہوتی۔ وَإِن لَّمْ يُوصِ، اور اگر وہ مرنے والا شخص وصیت نہ کرے اور اس کے طرف سے اس کے طرف سے اس کا ولی احسان کرے، تبرع کرے، تو جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے یا وہ نماز پڑھے میت کی جانب سے۔ وَإِن لَّمْ يَفِ، اب وہ مسئلہ ہے کہ مثال کے وصیت تو کیا ہے لیکن کم مال ہے، اس میں مکمل فدیہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، یا وصیت نہیں کیا، ان کا رشتہ دار ادا کرنا چاہ رہا ہے فدیہ، لیکن اس کے پاس زیادہ مال ہی نہیں ہے، کم مال، تو ایسی صورت میں اس کے فدیے کو کیسے ادا کریں گے؟ وہ تدبیر بتلاتے۔ وَإِن لَّمْ يَفِ مَا أَوْصَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ، اور اگر وہ فدیہ ادا نہ ہوتا ہو جس کی انہوں نے وصیت کی ہے جو اس کے ذمہ واجب ہے، يَدْفَعُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيرِ، تو وہ مقدار کسی فقیر کو دے دے، کون دے دے گا؟ ولی، میت کا جو ولی ہے رشتہ دار وہ دے دے گا۔ اور اگر وہ مقدار کافی نہ ہوتا ہو اس وصیت کی جانب سے جس کی انہوں نے وصیت کی ہے، ما علیہ، جو اس کے ذمہ واجب ہے، یدفع ذلک المقدار للفقیر، تو وہ موجودہ مقدار کسی فقیر کو ولی دے، فیسقط عن المیت بقدرہ، تو میت کی جانب سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا، فدیہ ساقط ہو جائے گا۔ ثم یہبہ للفقیر للولی، پھر وہ مال فقیر ولی کو ہبا کر دے، وَيَقْبِضُهُ، اور ولی اس پر قبضہ کر لے، تو اب یہ گویا کہ دوبارہ مالک ہو گیا۔ ثُمَّ يَدْفَعُهُ لِلْفَقِيرِ، پھر وہ مقدار یا وہ مال دوبارہ فقیر کو دے دے، فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ، لہذا اسی کے بقدر فدیہ ساقط ہو جائے گا۔ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيرُ لِلْوَلِيِّ، پھر وہ مال فقیر ولی کو ہبا کر دے، وَيَقْبِضُهُ، اور ولی اس پر قبضہ کر لے، ثم يدفعه الولی للفقیر، پھر ولی اس مال کو، وہ مال فقیر کو دے دے، وہکذا، اور اسی طرح کرتا رہے، یعنی بار بار یہاں تک کہ اس کے ذمے میں جتنا فدیہ ہے سب ساقط ہو جائے، حتی یسقط ما کان علی المیت من صلاۃ و صیام، یہاں تک کہ
ساقط ہو جائے جو میت کے ذمے نماز اور روزے کا فدیہ ہے، یہاں تک کہ میت کے ذمے سے نماز اور روزے کا ہر فدیہ، تمام فدیہ ساقط ہو جائے۔ اب ایک مسئلہ اور یہ بیان کیا جائے کہ ایک آدمی فدیہ ادا کر رہا ہے، تو کیا ایک فقیر کو تمام نمازوں کا فدیہ یا تمام روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ مثلا 20 وقت کی نماز چھوٹ گئی ہے اور 20 وقت کا فدیہ مثلا 1300-1400 روپیہ بنتا ہے، تو کیا سارا روپیہ کسی ایک آدمی کو دے سکتے کہ الگ الگ دینا پڑے گا؟ کہتے ہیں کہ دے سکتے، بہتر تو نہیں ہے لیکن اگر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ البتہ ایک آتا ہے مسئلہ کفارے کا، کفار یمین۔ کفار یمین کسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی قسم کھا لے آئندہ کے بارے میں، زبان آئندہ کے بارے میں، بخدا میں ایسا کروں گا، اور وہ ویسا نہ کرے، تو اس صورت میں یہ شخص حانث ہو جائے گا اور قسم کی بے حرمتی کرنے والا ہو جائے گا۔ تو اب اس کی سزا کیا ہے؟ تو شریعت میں اس کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ یا تو یہ ایک غلام کو آزاد کرے، یا یہ 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 دن کا روزہ رکھے۔ تو 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی ہدایت دی کفار یمین۔ تو اب اگر کوئی آدمی سوچے کہ 10 مسکین کا کھانا ایک ہی آدمی کو دے دیں تو یہ جائز نہیں ہے، وہاں تعداد مقصود ہے 10 کو دینا پڑے گا، یا ایک مسکین کو ایک دن میں ایک ہی مسکین کو دے لیکن 10 دن تک دے، تب تو اس کا کفارہ یمین ادا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، زہار یہ کر لیا کہ اپنی بیوی کو تشبیہ دے دیا محرمات عبدیہ کی کسی ایسے جز کے ساتھ جس کی جانب اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ مثلا یہ کہا اپنی بیوی کہ تم میری ماں کے پیٹھ کی طرح، تو اب یہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے، زہار کو ختم کرے، تو اب اس کو کفارہ دینا پڑے۔ کفارہ دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ تب وہ سوچے گا کہ 60 مسکین کو کھانا ہم ایک ہی آدمی 60 مسکین کھانا ایک آدمی کو دے دیں تو کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا۔ 60 مسکین کو الگ الگ دینا پڑے گا، یا 60 دن تک ایک ہی مسکین کو دینا پڑے گا، تب جا کر کے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ لیکن فدیہ والے کفارے کے اندر یا نماز کے کفارے کے اندر اگر کوئی آدمی تمام روزے کے کفارے کو یا تمام نماز کے کفارے کو ایک آدمی کو دے دے اس کی ساری رقم، تو کفارہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ إِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً، اور جائز ہے تمام نماز اور روزے کا فدیہ دینا ایک شخص کو ایک بارگی، برخلاف کفارہ یمین کے، قسم کے کفارے کے۔ واللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ تعالیٰ اعلم، زیادہ جاننے والے ہیں، سبحانہ، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ بلند و برتر ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ دیں، یہ فصل ہے نماز اور روزے کے معاف ہونے کے بیان میں۔ پہلا مسئلہ، جب بیمار شخص انتقال کر جائے اور وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو اس نماز کی وصیت کرنا، اس نماز کے فدیے کی وصیت کرنا اس پر لازم نہیں ہے، اگرچہ وہ نماز کم ہو، یعنی جس کا قضا کرنا اس کے ذمہ ضروری ہوتا اگر یہ تندرست ہو جاتا۔ اور اسی طرح مسئلہ ہے روزے، اگر مسافر آدمی یا مریض آدمی رمضان میں افطار کر لے، روزہ توڑ دے، اور یہ دونوں کے دونوں مقیم ہونے سے پہلے اور تندرست ہونے سے پہلے مر جائے، لف و نشر مرتب کے طور پر، مسافر کا تعلق ہے قبل الاقامہ سے اور مریض کا تعلق ہے قبل الصحت سے۔ اور یہی مسئلہ ہے روزے کا، اگر رمضان میں مسافر نے افطار کر لیا یا مریض نے افطار کر لیا اور مسافر مقیم ہونے سے پہلے مر گیا یا مریض تندرست ہونے سے پہلے مر گیا تو بھی اس پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر موقع مل گیا، کہتے ہیں کہ وَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ بِذِمَّتِهِ، اور اس میت کے ذمے وصیت کرنا واجب ہے اسی کے بقدر جس پر وہ قادر ہوا اور جو تھا، جو اس کے ذمے میں باقی تھا۔ فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ ثُلُثِ مَا تَرَكَ، تو وصیت کرے گا، اب وصیت کے مطابق اس کے ورثہ عمل کریں گے، تو اس میت کی جانب سے میت کا ولی چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے میں سے نکالے گا، ہر روزے کے بدلے یا ہر وقت کے نماز کے بدلے، حتیٰ کہ وتر نماز کے بدلے گیہوں میں سے نصف سا یا اس کی قیمت بطور فدیہ کے۔ اور اگر میت نے وصیت نہیں کی اور اس کی جانب سے اس کے ولی نے احسان کیا یعنی فدیہ ادا کر دیا تو یہ بھی جائز ہے۔
اور جائز نہیں ہے کہ میت کی جانب سے کوئی آدمی روزہ رکھے یا نماز پڑھے، اور اگر وہ مقدار کافی نہ ہو جس کی انہوں نے وصیت کی ہے جو اس کے ذمہ واجب ہے، تو وہ مقدار فقیر کو ولی دے دے تو میت کے ذمے سے اسی کے بقدر فدیہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر فقیر وہ مال ولی کو ہبہ کر دے اور ولی اس پر قبضہ کر لے، پھر ولی وہ مال فقیر کو دے دے تو پھر اسی کے بقدر میت کا فدیہ ساقط ہو جائے گا، تو اسی کے بقدر اس کا فدیہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر فقیر وہ مال ولی کو دے دے اور ولی اس پر قبضہ کر لے، اور ولی وہ مال پھر فقیر کو دے دے، اور اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ ساقط ہو جائے وہ مقدار، فدیے کا وہ مقدار جو میت کے ذمے ہے، یعنی نماز اور روزے کا فدیہ۔ اور جائز ہے تمام نمازوں کا فدیہ دینا ایک شخص کو ایک بارگی، برخلاف قسم کے کفارے کے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ بلند و برتر ہے۔